اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان لبرا سے برج حوت پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، اور ان کی اس دوران صحت کیسی رہے گی، اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر روزگار مل سکتا ہے، اور اسی دوران آپ کی فیملی امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ آپ فیملی کو کافی ٹائم دیں گے، گھریلو معاملات میں بہت دلچسپی لیں گے۔ چینج آف ریزیڈنٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے پاسٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کی تھی یا کوئی پلان کیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پلان سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ وہ کی گئی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بس کوشش کریں کہ اس دوران آپ نے پچھلے دنوں جو بھی آپ کی فیملی کے معاملات تھے، اگر آپس میں کوئی ناراضگی تھی تو کوشش کریں کہ ان معاملات کو ختم کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی، آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گی، اور اس دوران ان معاملات میں آپ کے دوست بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو بزنس مین ہیں تو ان کے اس دوران اپنے بزنس سے کافی زیادہ پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فائنینس کے حوالے سے آپ کافی اسٹرانگ رہیں گے، اور اسی دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کی والدہ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور کاروباری حوالے سے بھی ہفتے کا آخر کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کاروبار کے لیے کچھ قرض اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اس دوران آپ کا بیماری پر بھی کافی زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے۔ تو ہفتے کے آخر میں آپ کو اپنے خرچے پر کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کے آپسی تعلقات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باطن روزانہ 62 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کاروباری حوالے سے بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کا اندرون ملک سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو بزرگوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے ان کے ساتھ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ عجیب و غریب خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیند بھی اس دوران کافی ڈسٹرب رہے گی، اور مصروفیت کی وجہ سے آپ کو کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہے گا۔ لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کے معاملات پرسکون رہیں گے، آپ فیملی کے معاملات میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے، اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی آپ کو اس دوران بھرپور سپورٹ ملے گی، اور آپ کے قریبی آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور اگر آپ نے پاسٹ میں کوئی کام کیے تھے تو وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ہفتے کے مڈ میں ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے، اور ایسے برج عقرب والے جو آلریڈی جاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جاب کے حوالے سے ان کے لیے بہتر خبریں ہیں، ان کی اس دوران پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے باسز، آپ کے سینئرز آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی محبت کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ہفتے کا آخر آپ کے اندر محبت کا اجاگر کر رہا ہے،
اور آپ کی ملاقات آپ کے کسی پرانے دوست سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کا رجحان روحانیت کی طرف کافی زیادہ بڑھے گا۔ اور ویسے برج اقرب والے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف کافی زیادہ رہے گا، اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ کے بہن بھائی، آپ کے سبلنگس آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو برج اقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حمیدو روزانہ 62 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ تو برج اقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، اس دوران آپ فائنینشلی کافی زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، آپ کو فائنینشیل گینز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی دوران آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک امپرومنٹ آئے گی، آپ کے لہجے میں نرمی آئے گی، شائستگی آئے گی، اور اس دوران آپ اپنے بات کرنے کے انداز سے اپنے معاملات کو سلجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوگی جن سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ اور ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں اندرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کاروبار کے حوالے سے آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل رہے گا۔ ایسے افراد جو بزنس مین ہیں تو ان کو اس دوران کافی زیادہ فائدے مل سکتے ہیں، لیکن اسی دوران آپ کسی وہم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس معاملے میں کسی سے گفتگو کریں گے تو آپ کا وہ وہم ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ویکینڈ کی، آپ کافی پرسکون رہیں گے، اس دوران آپ اپنا گھر بھی چینج کر سکتے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک امپرومنٹ آ رہی ہے۔ تو برج قوس والوں، اوورال یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا نام یا اللہ روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، اگر آپ کی صحت خراب تھی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں گے، اور آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک بردباری آ رہی ہے، آپ کی شخصیت میں ایک حوصلہ مندی آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کافی پازیٹیو ڈیسیجنز لیں گے، اور اپنی فیملی کو بھی کافی زیادہ ٹائم دیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گھر کے لیے شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات اس دوران طے پا سکتے ہیں، اور ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں تو ان کے ازدواجی معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے، اور ان کے لائف پارٹنر کی طرف سے ان کو کافی زیادہ سپورٹ ملے گی، اور اسی دوران آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے، اور آپ کے جو ویل وشر ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، ہفتے کی مڈ میں آپ کو کافی زیادہ فائنینشیل گینز مل رہے ہیں، فائنانس کے حوالے سے ہفتے کا مڈ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا، اور اس دوران آپ کسی اپنے کے ساتھ اپنی دل کی بات بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کے کوئی انہیریٹنس کے معاملات تھے تو وہ معاملات آپ کے فیور میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی خبریں، ان کو جاب کے دوران اپریسیشن ملے گی، خاص طور پر یہ ہفتہ ان کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا، اس دوران ان کو آگے بڑھنے کا بھرپور موقع ملے گا کہ سینئر ان کے کام کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ بیزی رہیں گے، اور مصروف ہونے کی وجہ سے آپ تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کا کمیونیکیشن لیول کافی زیادہ ڈسٹرب رہ سکتا ہے، اور آپ اپنی بات دوسروں کو پہنچانے میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا وکیلو روزانہ 62 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی
اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی ایکویریس۔ تو برج دل والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے سٹارٹ میں آپ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی دوران آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس دوران خاص طور پر آپ کو اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کافی زیادہ تنہائی کا شکار بھی رہیں گے۔ آپ کا کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کے پیسے لٹانے تو اس دوران قدرت آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کا پلان کر رہے تھے تو اس میں آپ کو اس دوران کافی آسانیاں مل رہی ہیں۔ ایسے برج دل والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے لیے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہے، اور ان کو اپنی جاب سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس دوران بہت محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کی لائف پارٹنر کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا اس دوران آپ کو کافی خیال رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط برتیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں اگر آپ کی صحت خراب تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بہتر ثابت ہوگا۔ اور ایسے برج دل والے جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کہیں سے بھی پیسے بھی آ سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کے ایکسپینسز میں بھی کمی آئے گی۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی سوچ کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی۔ اس دوران آپ کی سکس سینس بہت کام کرے گی، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی کافی مضبوط ہوں گے، اور کام کے دوران جو رکاوٹیں تھی آپ ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پرانے دوست آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو برج دل والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حکم روزانہ 68 ٹائمز پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی بہت پرانی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران وہ آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بچوں کے حوالے سے آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے کسی پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرنے کا موقع ملے گا، کی بات شیئر کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کے سبلنگز آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کریں گے، اور اسی دوران آپ کسی ایونٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے ایکسپینسز میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی قرض لیا تھا تو قرض کے معاملات آپ کو بے چین کر سکتے ہیں، اور اس سے برج ہود والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران وہ کافی پریشر میں رہیں گے، لہٰذا آپ کو جاب کے دوران بہت تحمل مزاجی سے چلنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھداری دکھانی ہے، کیونکہ اس دوران لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں، اور آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سپورٹ مل رہی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کو کوئی پارٹنر ہے تو وہاں سے بھی آپ کو کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے۔ تو برج ہود والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باسطو روزانہ 72 ٹائمز پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے،
اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ تو برج حوت والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔